بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے کی کشمیر نیوز کے ساتھ میں دانش ملک۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ویبنار کا انعقاد کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی حمایت کے غیر متزلزل عزم کے احاطے کا دن ہے۔ امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا بیان۔ ویبنار کے انعقاد کا مقصد حق خودارادیت کے حصول کے لیے کوشاں کشمیری عوام کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ اور عالمی برادری کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ ویبنار میں برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ افضل خان، ڈائریکٹر جنرل انسٹی ٹیوٹ برائے اسٹریٹجک اسٹڈیز سابق سفیر اعزاز احمد چودھری، امریکہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان، انسانی حقوق کے لیے سرگرم معروف کارکن ڈنیلا خان اور سماجی کارکن کرنل ریٹائرڈ ویس مارٹن کا خطاب۔ کشمیری عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی فوج کے بدترین جبر نے وادی میں انسانی حقوق کے حوالے سے ایک المیے کو جنم دیا ہے۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں رائج کالے قوانین کو فی الفور واپس لیا جائے، فوجی محاصرہ ختم کیا جائے، اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوششوں کو ترک کیا جائے، ذرائع ابلاغ سے پابندیاں اٹھائی جائیں اور قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے بدترین شکار کشمیری عوام کے عزم اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے مسئلہ کشمیر کو محض بھارت کا اندرونی معاملہ بیان کرنے کے پروپیگنڈے کو رد کرتے ہوئے کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے لیے مسلسل آواز اٹھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مقررین نے بھارتی ریاست کی جانب سے اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو اجاگر کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ اس حوالے سے بھارت کا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے خطاب میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے مسئلہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور کشمیری عوام کی حمایت پر مقررین کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا کہ آج مقبوضہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑی ملٹری زون میں بدل دیا گیا ہے، جہاں قابض افواج کشمیری عوام پر ظلم و جبر ڈھا رہی ہے۔ ڈاکٹر اسد مجید خان نے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی بی جے پی حکومت کی پالیسی پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر اسد مجید نے عالمی برادری اور خصوصاً امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے کردار کو مؤثر طریقے سے ادا کرے اور بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے اور UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق 75 سال سے زیر التوا مسئلے کے حل کے لیے بامعنی اقدامات پر مجبور کیا جائے۔ What is it that we are standing up in solidarity with when it comes to the people of Kashmir? And I think the central and key point is our support for their right to self-determination. And this is really another point that we hear a lot from those who are trying to defend the Indian position by suggesting that Kashmir is India's internal matter. Well, it is anything but that because Kashmir is a recognized disputed territory and a dispute that needs to be resolved, and that promise and commitment has been made to the people of Kashmir by the United Nations and the entire international community. But what is really deeply concerning is the other point that Ambassador has alluded to, that India seems not to be listening. It's really unfortunate that the repression and its intensity has in fact gone up, and India remains determined and almost desperate now with the kind of actions that they have been taking against even disallowing a burial to a very respected Kashmiri leader and not allowing the family to even handing over the mortal remains of deceased Sayyid Ali Shah Jilani. So this is something that really is some reflective. بھارت کے جارحانہ رویے سے علاقائی امن کو خطرہ ہے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کے جارحانہ رویے اور ہندوتوا نظریے کے غلبے کو علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر توجہ دینی چاہیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے دورہ چین کے دوران چین کے معروف تھنک ٹینکس، یونیورسٹیوں اور پاکستان اسٹڈیز سینٹرز کے سربراہان اور نمائندوں کے ساتھ خصوصی اجلاسوں کے دوران تنازع کشمیر پر چین کی غیر متزلزل حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ عمران خان
خان نے اس موقع پر بھارت کے جارحانہ رویے اور ہندوتوا نظریے کے غلبے کو علاقائی امن کے لیے خطرہ اور خطے کے دیر پا عدم استحکام کا سبب قرار دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے مسلسل مظالم کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے خلاف بھارتی مظالم رکوائے۔ وزیر اعظم نے پاک چین تعلقات کی اہمیت اور علاقائی استحکام و خوشحالی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کثیر الجہتی فورمز پر پاک چین مشترکہ موقف کو اجاگر کیا۔ انہوں نے علاقائی استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانے میں پاک چین تعلقات کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تاریخ کا سب سے بڑا کشمیری انسانی پرچم بنایا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اسلام آباد میں آرٹ اینڈ کرافٹ ولیج میں بچوں نے تاریخ کا سب سے بڑا کشمیر کا انسانی پرچم بنایا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین CDA عامر علی احمد اور ایڈمنسٹریٹر MCI محمد حمزہ شفقات کی خصوصی ہدایت پر پرچم کو CDA ماڈل اسکول سمیت اسلام آباد کے مختلف اسکولز کے 1000 سے زائد طلباء اور طالبات نے مل کر بنایا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ICT ایڈمنسٹریٹر MCI محمد حمزہ شفقات اور ڈپٹی DG ایڈمن HRMCI لائق زمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پرچم کے علاوہ طلباء اور طالبات میں پینٹنگ، اسکیچنگ، تقریری اور ملی نغموں کے مقابلے بھی کروائے گئے۔ مختلف اسکولز کے طلباء اور طالبات نے کشمیر کے حوالے سے ٹیبلو بھی پیش کیے۔ محمد حمزہ شفقات نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انسانی پرچم بنانے پر تمام طلباء و طالبات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پرچم سے عالمی سطح پر کشمیریوں کی آواز بلند کرنے میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ان کی ہر قسم کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر F9 پارک اسلام آباد میں کشمیر کی 2 ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ بھی ہوا۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر کا کہنا ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لازوال رشتے کی شناخت ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے پاکستان کی طرف سے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لازوال رشتے کی شناخت ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر سلطان محمود چودھری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 5 فروری کا دن پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لازوال رشتے کی شناخت ہے، جسے کئی دہائیوں سے بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اور یہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے مذہبی، ثقافتی اور سماجی ہم آہنگی کی پہچان ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری مسلمانوں نے قیام پاکستان سے قبل ہی اپنا مستقبل نظریاتی طور پر پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا اور ہمیں اس تاریخی فیصلے پر فخر ہے کیونکہ اہل پاکستان نے آزمائش اور مشکل کی ہر گھڑی میں کشمیری عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہیں۔ سلطان محمود چودھری نے کہا کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کی طرف سے یوم یکجہتی کشمیر منائے جانے سے تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونک دی۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا خصوصی پیغام۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 1990 میں جب نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے تو پاکستان نے عالمی برادری کو باور کروایا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جو ابھی تک وفا نہیں ہو سکا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر ایک تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور سلامتی کونسل کی متعدد قراردادیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ کشمیریوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی زیر سرپرستی ان کو فیصلے کا اختیار دیا جائے گا اور ان کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 90 کی تاریخ آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔ نہتے کشمیریوں کو سرچ اینڈ کارڈن آپریشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے، معصوم کشمیریوں، عورتوں، بچوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم 5 فروری کو اظہار یکجہتی کے ذریعے مظلوم کشمیریوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس حق خودارادیت کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان نہتے کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی معاونت جاری رکھے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم 5 فروری کو اظہار یکجہتی کے ذریعے مظلوم کشمیریوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس حق خودارادیت کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.desitvusa.com۔ اس کے علاوہ کلک کریں ہمارے لنک ٹری پر اور سوشل میڈیا کی لامحدود دنیا کو دیکھیں۔